اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا سخی تھا، فیاض تھا، لوگوں کو دینے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا، اور اس کا باغ تھا۔ تو اس کے باغ میں جو فصل آتی تھی، اس فصل کا ایک بڑا حصہ وہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتا تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد غیر تربیت یافتہ اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد باپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد پر صحیح تربیت اگر نہیں کی تو پھر یہ اولاد ماں باپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی جب اس کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ کیسا دیوانہ آدمی تھا کہ فصل کا کتنا بڑا حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا، ضائع کر دیتا تھا۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ اب کی بار جو فصل آئے گی ہم غریبوں کو اس کی بھنک بھی لگنے نہیں دیں گے اور غریبوں کو اس کا علم بھی نہیں ہونے دیں گے، راتوں رات جا کر اپنا باغ پورے کا پورا صاف کر کے اب فصل لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ بری نیت تھی، یہ بری نیت تھی۔ نیت کا اثر ہوتا ہے آدمی کے عمل پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی ویسی مدد ہوتی ہے، اللہ کا معاملہ ویسا ہوتا ہے۔ تو ان بچوں نے یہ اس بری نیت کے ساتھ راتوں رات صبح کے اولین ساعتوں میں باغ کو کاٹنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے اور باغ سے اپنی پوری فصل غریبوں کو اطلاع ہوئے بغیر لانے کے لیے راتوں رات صبح کے اولین ساعتوں میں یہ گئے۔ جب وہ اپنے باغ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ باغ ہی نہیں ہے، فصل ہی نہیں ہے۔ تو بچوں نے دیکھا تو پہلے تو یہ سمجھا کہ کہیں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں کیا، بعد میں ذرا غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ راستہ نہیں بھٹکے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک اچھا نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بری نیت ہے، ایسی بری نیت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بالآخر وہ باغ، ایک آگ آئی اور ایک آگ نے اس پورے باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ ان کے جانے سے پہلے پورا باغ جل چکا تھا، راکھ بن چکا تھا۔ تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اچھی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، بری نیت کا بھی اثر پڑتا ہے۔